فرمائی، کہا جو کمال، جو فضل، جو عظمت، جو رفعت، جو شان پچھلی امتوں کے اندر موجود تھی، وہ ساری ملا کے محمد ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں تاکہ کہیں آپ کو غلط فکر ذہن میں نہ آئے، چونکہ پچھلے نبیوں کا ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبی پاک کو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول نہیں و رسلہ کہ مطلب ہے سارے رسول جتنے بھی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب سورج آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں، جب سورج آتا ہے چاند ختم نہیں ہوتا، وہ چھپ جاتے ہیں، اس کے نور میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ضرور ہیں۔ ایسے ہی اس وقت اگر مانی جائے گی تو شریعت مصطفیٰ مانی جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ باقی نبیوں کا مقام ختم ہو گیا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ باقی نبی بھی خدا کے رسول اور پیغمبر اور نبی ہیں، لیکن اب جو آیا ہے یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ فرق ہے۔ تو ساری پچھلی امتوں کا فیض آپ کو اسی امت میں نظر آئے گا۔ پچھلی امتوں کی شریعت کی جو یوں سمجھ لیں اصل ہے اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو اس شریعت میں نظر آئیں گی، اور تمام فضائل و کمالات آپ کو اس نبی کے وسیلے سے اس شریعت میں نظر آئیں گے۔ اسی لیے کہا گیا حسن یوسف دم ساید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جو کچھ پیچھے گزرا ہے نا، جتنے بھی جلوے پیچھے تقسیم ہوئے ہیں اور جتنی بھی نورانیت پہلے گزری ہے اور جتنے بھی معجزے پہلے گزرے ہیں اور جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں، اگر تمہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے ہر نبی کے کمال کو ایک وجود میں دیکھنا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا وجود ہے، یہ سارے کمالات ایک وجود میں نظر آئیں۔ اس لیے بڑھا حسن یوسف دمیں، حسن یوسف، چونکہ اس دور میں حسن یوسف سے متاثر سب ہوئے تھے، کیا مرد کیا عورتیں، کیا جوان کیا بزرگ، کیا مرد کیا عورت، کیا دور کیا قریب، جنہوں نے دیکھا نہیں وہ سن کے متاثر۔ دیکھو تم نے سنا ہے، نہ دیکھا تو نہیں، لیکن متاثر ہو کے بولتے نہیں آپ اس کی وہ دوسرے طریقے نال متاثر ہو، جڑے متاثرین ہوندے ہیں سیراب والے متاثر ہو گئے نہیں بھائی۔ جب حضرت یوسف کے حسن کی بات آتی ہے ذہن میں ایک خوبصورتی کا خاکہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حسن تو تھا، لیکن کہنے والے ہیں خوبصورت حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کے پاس جو کچھ تھا وہ کلا ایک ذات دے اندر اللہ نے
ایک ذات دے اندر سارے کمالات سما کے فرمایا اے محمد تم جیسا کوئی نہیں ہے، جتنے آئے ہیں وہ آئے ضرور ہیں، وہ تیری خبر دینے آئے ہیں، اور جتنے آئے ہیں ان میں جو کمالات تھے وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ سارے کے سارے تیرے ایک وجود میں رکھ دیے۔ یہ ہو گئی دوسری تشریح۔ اب ہے والضحیٰ کی تیسری تشریح۔ فرمایا والضحیٰ، کیا فرمایا؟ والضحیٰ، چاشت کی قسم، اے محبوب تیرے ظاہر کی قسم، اور ایک تشریح ہے محبوب تیرے چہرے کی قسم، جو بڑی معروف تشریح ہے، اور اس کو کوئی عام مفسرین نہیں بلکہ امام راضی جیسے تفسیر کبیر والے وہ بھی جب والضحیٰ کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ۔ والضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ چہرہ مصطفیٰ، اور واللیل سے مراد زلف مصطفیٰ۔ والضحیٰ سے مراد، چونکہ ضحیٰ کے اندر سورج کی روشنی ہے نا، اور لیل کے اندر رات کی سیاہی ہے، فرمایا سورج کی روشنی میں وہ روشنی نہیں جو چہرہ مصطفیٰ میں ہے، رات کی سیاہی میں وہ سیاہی نہیں جو زلف مصطفیٰ میں، اس لیے فرمایا والضحیٰ واللیل، آپ کے چہرے کی قسم اور آپ کی زلفوں کی قسم، اور چہرہ اگر یہ تشریح اور یہ تفسیر آپ کے ذہن میں قائم رہے تو مجھے کہہ لینے دو پھر وہی بات، حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسائیت بیزاداری، آنچ خوباں ہمادارم تو تنہا داری۔ اگر حسن یوسف کے کمال کو آج تک دنیا یاد رکھتی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ واقعی حسین ترین انسان تھے۔ اگر ہم نہ مانیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن اس حسن کے باوجود بھی آپ کے چہرے کی قسم خدا نے نہیں اٹھائی، اس حسن کے ہوتے ہوئے آپ کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی گئی، اور اللہ نے اگر کسی چہرے کی قسم اٹھائی تو وہ چہرہ صرف محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور وہ صرف آپ کا چہرہ ہے۔ پتہ چلا حسن میں جاذبیت ضرور تھی، حسن یوسف میں کمالات ضرور تھے، لیکن رب کی نظر میں جو حسن اصلی ہے، رب کی نظر میں جو حسن کامل ہے، رب کے سامنے جو حسن تمام ہے وہ رخ والضحیٰ کا حسن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، اور یہ چہرہ دیکھو۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، میں وہ روایت آپ نے سنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کا ہی لباس سی رہی تھی اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ یہ عام روایت ہے، اجلہ مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مجھ سے سوئی گم ہو گئی اور میں اس کو تلاش کرتی رہی کیونکہ اندھیرا تھا اور وہ مل نہیں رہی تھی۔ اتنے میں سرکار مدینہ تشریف لائے، کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے سے ایسی نور کی شعائیں نکلی کہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی، ان کو اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ کہا کیا کر رہی؟ کہا سوئی تلاش کر رہی۔ یہ گفتگو جاری تھی اور آپ کے چہرے انور سے نکلنے والی شعاؤں سے کمرہ بقعہ نور بنا اور آپ نے سوئی کو تلاش کیا۔ اب سمجھ آیا کہ خدا نے چہرے کی قسم کیوں کھائی؟ چہرے کی قسم ایسے تو نہیں کھائی جاتی، کوئی کمال تو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اب ایک اور روایت پیش کرنے لگا ہوں جو آپ نے اس سے قبل شاید نہ سنی ہوگی، شاید کہہ رہا ہوں، یقیناً نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ 90% تو مجھے بھی یقین ہے نہیں سنی ہوگی۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ مومنہ کاملہ دائی حلیمہ نبی پاک کے ساتھ رشتہ رضاعت میں منسلک ہونے والی عظیم خاتون، وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں اپنے گھر میں لے کر گئی، جب آپ کو گھر میں لے کے گئی
جب سے آپ کو ہم گھر میں لے کے گئے اس دن کے بعد سے ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے بعد چراغ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور اگر ہم کوئی چیز تلاش کرتے اور ہمیں نظر نہ آتی اور وہاں اندھیرا ہوتا، ہم چراغ لے کر نہیں جاتے تھے، ہم گود میں سرکار کو وہاں لے جاتے تھے جہاں میرے دوستوں، کبھی آپ نے یہ منظر تصور تک کرو کہ یوں مجلس لگی ہو اور وہ کہے حضرت سلیمہ کہیں سے آواز دیں کہ مجھے فلاں چیز مل نہیں یان دے رہا ہے، اور وہ کہیں جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ کو لے آؤ، اور آپ کو وہ گھر گھر میں اور کمرے سے کمرے میں لے کے جا رہے ہیں، جدھر آپ جا رہے ہیں وہاں پر روشنی ہو رہی ہے، آپ کے چہرے سے روشنی پھیل رہی ہے۔ چراغوں کی روشنی اور ہوتی ہے، رخ انور کی روشنی اور ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں تھی، تو پتہ چلا یہ چہرہ عام تو نہیں، تھوڑے چہرے نال تے جتھے لائٹ ہوئے وہ بھی چلی جاندی ہے۔ تسی کہندے نبی ساڈے ورگے، تسی جتھے جاؤ تھوڑی نوست نال وہ ٹرانسفارمر ہی سڑ جاتا ہے، پورے علاقے کی بجلی چلی جاتی ہے۔ اور نبی وہ ہے جہاں نور نہ ہو وہاں نور لے آتے ہیں۔ اور چراغ کی روشنی کیسے جلتی ہے؟ پہلے تیل ڈالو، پھر بتی اس میں لگاؤ، اس کے بعد پھر ایک اور آگ کی ضرورت ہے۔ اس آگ کو جلانے کے لیے کسی آگ کی ضرورت ہے۔ اور تم جو کہتے ہو یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کے لیے بھی کوئی آگ کی ضرورت ہے، یہ ایک دم نہیں جلتی، یہ کہیں پلس مائنس اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی سپارک ہوتا ہے اور پھر یہ لائٹ جلتی رہتی ہے۔ چراغ کے اندر بھی یہی اصول ہے، بتی کے اندر بھی یہی اصول ہے، اور یہ برقی جو بلب ہیں ان کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ یہ اس سے نور حاصل کرنا تاریکی کے اندر، اس کے لیے کسی اور نور کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خود روشن نہیں ہوتے۔ اگر خود روشن ہوتے تو بلب ہاتھ میں لے کے پھرو یہ چلنے والا نہیں، چراغ ہاتھ میں لے کے پھرو یہ چلنے والا نہیں، اس کو کسی اور نور کی ضرورت ہے، اس کو کسی اور طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت آئے گی تو چراغ روشن ہوگا، لیکن محمد عربی کسی روشنی کا محتاج نہیں، وہ کہیں سے نور لے کر نور دیتے نہیں۔ کیوں کہ اللہ نے انہیں تخلیق کائنات میں ہی نور کی صورت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ کسی سے نور لے کر چہرے سے نور نہیں تقسیم کرتے، بلکہ حقیقت میں آپ کا چہرہ ہی نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور جب آپ چھوٹے تھے، گود میں تھے، اس وقت بھی رات میں دن کا سما پیدا کرتا تھا۔ جب برسر عام اعلان نبوت فرما دیا، اس وقت بھی جب چہرہ تاریک جگہ پہ آتا تو وہ منور ہو جاتا تھا۔ اس چہرے کا نور، اس کو نور دینے والا کون ہے، اسے نور بنانے والا کون ہے؟ چہرے میں اتنا نور ہے کہ خدا نے کہا اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم۔ پھر یہ چہرے میں اگر نور ہے تو آنکھیں کہاں ہیں، زبان کہاں ہے، یہ کان کہاں ہے، یہ زبان کہاں ہے، یہ لب کہاں ہے؟ پتہ چلا جو نور ہے
اس کے اندر جو کچھ لگا ہوا ہے وہ بھی نور ہے. یہ صرف چہرے کا ظاہر نور نہیں، اس کے اندر جو آنکھ ہے وہ بھی نور ہے، اس کے اندر جو زبان ہے وہ بھی نور ہے، اس میں جو لب ہیں وہ بھی نور ہے، اس میں جو کان ہیں وہ بھی نور ہیں. اور نوری آنکھ سے نور کا فیض نکلتا ہے، نوری زبان سے نور کا فیض نکلتا ہے، اور نوری کان میں نور کا ہی فیض ملتا ہے، اور نوری چہرے سے نور کا ہی فیض ملتا ہے. وہ نبی اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے، ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے، اول بھی نور ہے، آخر بھی نور ہے. اس کی شریعت بھی نور ہے، اس کا دل بھی نور ہے، اس کا چہرہ بھی نور ہے. اس نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم. کیا فرمایا؟ تیرے چہرے کی قسم. اور پھر اس چہرے کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. جب ان کو کسی نے کہا آؤ ایک تمہیں نئے ایسے آدمی سے ملاتے ہیں جو دعویٰ نبوت کرتا ہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہیں کون جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. جب یہ گئے حضور کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے جب واپس آئے تو خود پکار اٹھا، خود پکار اٹھا اور کہا کہ میں نے جس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، انہوں نے خدا کی قسم کھا، واللہ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ اللہ کی قسم میں نے جس کا چہرہ دیکھا ہے وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا یہ جھوٹوں کے چہروں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور سچوں کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ سچا ہے. تم ذرا اپنے چہرے آئینوں میں دیکھو تو تمہیں سچائی نظر آئے گی. کیوں؟ تمہارے ان چہروں میں مصطفیٰ کا ادب نظر آ رہا ہے، تمہاری کتابوں میں یہ ادب موجود ہے، تمہارے قلم میں یہ ادب موجود ہے، تمہاری گفتگو میں یہ ادب موجود ہے. اور پھر یاد رکھو چہرہ شناخت کا سب سے خوبصورت آلہ. آپ جب کسی کو ایک دم دیکھتے ہو کیسے پہچانتے ہو؟ انہوں آسانوں دیکھ کے پہچانتے ہو، سیانے دیکھ کس طرح ہو؟ جیسے نظر آمدہ ہے فوراں کہتے ہیں فلاں آدمی ہے. چہرہ شناخت ہے، چہرہ پہچان ہے، اور ولی کا بھی چہرہ ہی پہچان ہے. ولی کا بولو نا، آپ کو معلوم ہے نا ولی کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ چہرے سے. کہا اِذَارُهُ ذُکِرَ اللہ. جب ولی کے چہرے کو دیکھو نشانی ہے، یعنی کہ اس کے کانوں کو دیکھو، اس کے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے کپڑوں کو دیکھو، اس کے جبے کو دیکھو، اس کی دستار کو دیکھو. نہیں کہا اِذَارُهُ ذُکِرَ، جب انہیں دیکھا جائے یعنی ان کے چہرے کو دیکھا جائے. یہ چہرہ کس کا ہے؟ ایک ولی کا ہے. جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، خدا کی پہچان بھی چہرے میں ہے. تو اگر ولی کو یہ مقام ملا، ولی کو یہ مقام ملا تو کس کے چہرے کا صدقہ ہے؟ یہ چہرہ جب چہرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق سج گیا، اور اس چہرے میں جب نور محمدی کی کرنیں آئیں، اب یہ چہرہ عام آدمی کا چہرہ نہ رہا، اس میں سنت مصطفیٰ کا نور آیا. اور ہوا کیا؟ اس کو دیکھو تو خدا آیا. اگر نبی کے صدقے ولی کا یہ عالم ہے تو خود نبی کے چہرے کا عالم کیا ہے؟ اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم. اس کے بعد وَاللَّيْلِ. بس یہ آخری باتیں ہیں، سن لو. رات کی قسم، اے محبوب رات کی قسم، اے محبوب تیرے باطن کی قسم، اور اے محبوب تیری زلفوں کی قسم. نبی پاک کے بالوں کی قسم اٹھائی تو معلوم ہوا کہ یہ عام بال نہیں، خدا جو قسم اٹھا رہا. اگر خدا قسم اٹھا، دیکھو اللہ نے جب بھی قسم اٹھائی عام چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ کبھی نبی پاک کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے. کہتا ہے لعمرک، نبی پاک اے نبی تیری زندگی کی قسم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، تیرے شہر کی قسم. اللہ تعالیٰ جب بھی قسم اٹھاتا ہے آپ کے زمانے کی قسم والعصر، تو جس چیز کی قسم خدا اٹھاتا ہے
یاد رکھو اللہ قسم اٹھانے سے پہلے یہ بات جانتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور احکم الحاکمین ہے اور حکمتوں کا منبع ہے. وہ بغیر حکمت کی قسم نہیں اٹھاتا. جس چیز کی قسم اٹھائے گا اپنی شان کے مطابق اٹھائے گا. اس نے زلف مصطفیٰ کی قسم اٹھائی تو پتہ چلا یہ عام زلف نہیں, یہ مصطفیٰ کی زلف ہے. میں آپ کو ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں زلف مصطفیٰ کے حوالے سے جو آپ کو بڑے بڑے سیرت نگار امام قسطلانی جیسے, امام اسحاق جیسے اور بے شمار احادیث مسلم شریف, بخاری شریف, ان میں جو نبی پاک کے بالوں کا ذکر آیا ہے, اگر ذکر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ قابل ذکر بال ہے, قابل ذکر بال ہے. اور کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ایک دفعہ یہ جو بال کاٹنے والا نہیں حجام, اس کو بلایا, وہ آیا تو وہ بال کاٹنے لگا. جب وہ آپ کے بال کاٹنے لگا تو صحابہ کرام اس طرح حلقہ باندھ کے آپ کے گرد بیٹھے. ذرا یہ منظر ذہن میں ذرا اس میں تصویر بناؤ. حضور درمیان میں بیٹھے اور وہ بال کاٹنے والا آیا, بال کاٹنے لگا. تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے وہ حلقہ بنا کر حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ارد گرد بیٹھ کر اپنے ہاتھ ایسے یوں حضور کے بالوں کے گرد اپنے ہاتھ یوں پھیلا دیے. اور ہوتا کیا کہ جیسے ہی وہ کینچی چلاتا جو بال آتا زمین پر نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں پہ لے لیتے. ایک بال بھی زمین پر گرنے کو وہ اپنا نقصان سمجھتے تھے اور ہاتھ کشکول بنا کر مصطفیٰ کریم کے گرد بیٹھ کر حلقہ باندھ کر ان کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ ثابت کر رہے تھے اور ساری دنیا کو بتا رہے تھے جس طرح مصطفیٰ بے مثال ہے اس کی زلف بھی بے مثال اور اس کے ہر بال کے اندر ایک ایسا معجزہ اور ایسی کرامت ہے جو محبت والے ہی دیکھا کرتے ہیں. اور پھر اگر اس میں کوئی کمال نہ ہوتا تو یاد کرو وہ وقت کہ جب حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے پاس نبی پاک کا ایک بال تھا اور آپ نے باقاعدہ ایک چاندی کا ایک کیس رکھا ہوا تھا جس میں آپ وہ بال رکھتی تھی. اور جب کسی کو تکلیف ہوتی تو لوگ ایسا پیالہ بھر کے لاتے پانی کا. یہ نبی پاک کے پردے کی باتیں بتا رہا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما کے ظاہری تو حضرت ام سلمہ کے گھر میں رش لگا رہتا. جس کو کوئی پیٹ میں درد ہوتا, کوئی بخار ہوتا, کوئی تکلیف ہوتی, وہ بھر کے پانی کا پیالہ لاتے یا لاتا اور ان کی بارگاہ میں پیش کرتے. وہ کیا کرتی تھی, حضور کا وہ بال نکالتے, اس کے اندر ایسے تھوڑا سا ہلا کے اس کو واپس دے دیتا اور جا کے جیسے مریض لبوں سے لگاتا, یہ پانی حلق سے اترتا, مرض آگے دفع ہو جاتا. تو کیا یہ کہنا جائز نہیں کہ زلف مصطفیٰ دافع الوبا ہے اور زلف مصطفیٰ دافع الامراض ہے؟ ایک بال کا یہ کمال ہے, ایک بال کا. اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب نبی پاک نے حج فرمایا اور قربانی کے بعد جب حلق کرانے لگے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ ساتھ تھے ان کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے دائیں جانب کے بال سارے ختم کرائے, حلق کرایا. حلق جانتے ہو, حلق کا مطلب بالکل بال ختم کر دینا, ٹھیک ہے. ایک قصر ہوتا ہے, قصر میں بال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں. حلق وہ ہوتا ہے جس میں بالکل بالوں استرے کے ساتھ ختم کیے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں جانب کے بال یہ اتروائے, پھر وہ سارے بال ابو طلحہ کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں, پھر بائیں جانب کے بال اتروائے, وہ سارے بال بھی ابو طلحہ کو دیے اور حکم فرمایا کہ یہ بال ان تمام صحابیوں میں تقسیم کرو. حکم فرمایا یہ سارے بال ان میں تقسیم کرو. مجھے بتاؤ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا کہ نہیں کہ میرے بالوں میں کوئی وجہ تو ہے اور چاہتا ہوں کہ ان سب میں تقسیم ہو جائیں. موقع حج کا تھا, حاجی زیادہ تھے اور بال بھی زیادہ تھے. کا سب کے اندر تقسیم کرو, وہ کیا منظر ہوگا کہ حج کے اختتام پر قربانی کے بعد جب حلق کا مرحلہ آیا, وہ کیسا نور تقسیم ہو رہا تھا, وہ کیا عالم ہوگا ابو طلحہ کا کہ ان کے ہاتھ میں بال ہوں گے اور وہ ایک ایک دے رہے ہوں گے, صحابہ دے رہے ہوں گے. وہ لطف کیا ہوگا, وہ کیف کیا ہوگا, وہ منظر کیا ہوگا. نبی بھی دیکھ رہے ہیں, صحابی بھی دیکھ رہے ہیں, فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ بال کثرت کے ساتھ الحمدللہ آج جو منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو عجیب عجیب وطنوں میں نظر آتے ہیں, ایسے ایسے ملکوں میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ وہی فیضان ہے اس وقت سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. تو وہ لوگ جو اس چیز کو مانتے نہیں, میں کہتا ہوں ان حدیثوں کو کیا کرو, ان حدیثوں کو حدیث کی کتب سے نکال سکتے, ان روایات کو کیا آپ کتابوں سے نکال سکتے, نہیں نکال سکتے, تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک کامل بنایا, خوبصورت بنایا, اور آپ کے سر سے لے کے قدم تک پورا وجود خدا کے فیض کا سرچشمہ ہے. اور قدم تک یہ تو وہ ہیں, سر کے بال وہ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, داڑھی کے بال وہ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ چیز جو جڑی نہیں رہتی, صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے, پھر الگ ہو جاتی ہے. آپ کا لباس, آپ کے نالین, آپ کی چادر, آپ کا امامہ, آپ کا بستر, اور وہ مٹی جہاں اس وقت میرے نبی کا وجود رکھا ہوا ہے. کیا اہل علم نے ہمیں یہ بتایا نہیں کہ وہ عرش سے افضل ہے, وہ لوح و قلم سے افضل ہے, وہ کرسی سے افضل ہے, وہ آسمانوں سے افضل ہے, وہ جنت سے افضل ہے. کیوں؟ اس مٹی کے اندر یہ کمال, مٹی کے اندر یہ کمال کا, مٹی میں یہ کمال نہیں, یہ جسم مصطفیٰ میں کمال ہے. جہاں یہ آ جائے اس جگہ کو نہیں دیکھا جاتا, نسبت رسولی کو دیکھا جاتا ہے. اگر نبی کا جسم زمین پر رکھا ہوا ہے, وہ زمین نہیں, وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ, تیرے چہرے کی قسم, واللیل, تیری زلفوں کی قسم. اور یہ قسم کھائی کیوں, یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ 2-3 دن کے لیے وحی نہیں آئی. کیا ہوا؟ وحی 2-3 دن کے لیے نہیں آئی. تو جو مخالف تھے نا, خاص طور ابو لہب کی بیوی اور دیگر جو لوگ تھے, ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا رب نے انہوں چھڑ دیتا, انہیں کو خفا ہو گیا, ادھر نال کوئی تعلق نہیں رہا. تو یہ بات جب آپ کو کوئی مخالف سنائے تو دل پہ اثر کرتی ہے کہ نہیں, دل پر ایک ضرب لگتی ہے کہ نہیں, روح کے اندر ایک شکستگی آتی ہے کہ نہیں, تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. اس تکلیف کو خدا نے دور کیا اور کہا وَالضُّحَىٰ, اے محبوب تیرے چہرے کی قسم, اے محبوب تیری زلفوں کی قسم, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ رب تجھ سے ناراض ہوا. ان کو نہیں کہا, کافروں کو اس لیے نہیں کہا کہ ان کو مطمئن کرنا ضروری نہیں تھا. وہ ان کے تانے سے جو دل پر ایک اثر پیدا ہوا اس کو دور کرنا مقصود تھا. کہا اگر یوں بھی کہہ دیتا کہ میں محبوب میں آپ سے ناراض نہیں, نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے, تو بات مکمل تھی. لیکن خدا نے قسم کھا کے کہا نہ تینوں چھوڑیا تے نہ چھوڑنے والا, مجھے چھوڑنے کے لیے اپنے قریب نہیں کیا. یہ ساری کائنات جو میرے قریب ہے یہ تیری وجہ سے ہے. تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی, تو نہ ہوتا تو یہ محفل رنگ و نور نہ ہوتی, تو نہ ہوتا تو یہ نظام مخلوقات نہ ہوتا, تو نہ ہوتا تو یہ نظام شمس و قمر نہ ہوتا. تیرے وجود سے یہ سارا وجود قائم ہے. اس لیے یاد رکھو
اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ جب ناراض نہیں تو مطلب راضی ہے، نہیں چھوڑا تو مطلب اس کے قریب ہے۔ تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اس کا رب کبھی چھوڑتا نہیں، نہ کبھی اسے ناراض ہوتا۔ میرے دوستو، آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سر سے قدم تک ایک مجسم نور ہیں، اور آپ کی تخلیق جیسی کسی کی تخلیق نہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کبھی آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے شہر کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ پتہ چلا آپ با کمال ہیں اور رب آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو جس کو رب نہ چھوڑے تم بھی نہ چھوڑو، جس کو رب نہ چھوڑے تم بھی نہ چھوڑو۔ نہ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، سنتوں کو اپناؤ، فرائض کو اپناؤ، واجبات کو اپناؤ، اسلامی زندگی کا نور اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ میرا کلمہ پڑھ کے جینا یہ بھی کمال ضرور ہے، لیکن بہار نہیں آئے گی۔ بہار کب آئے گی؟ جب کردار مصطفیٰ تیرے اندر نظر آئے گا، پھر بہار نظر آئے گا۔ اللہ اس بہار کو قائم رکھے۔ یہ جشن جو ابھی منایا ہے، اللہ اس جشن کو قائم رکھے۔ اہل سنت الحمدللہ جب تک ہیں یہ جشن ولادت کے سلسلے بھی جاری رہیں گے۔ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔